أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبوب آپ ارشاد فرمائیے، میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے، تم اسی کی طرف مستقیم رہو اور اسی سے استغفار کرو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم اس آیت پر باقاعدہ تفصیل سے نشست کرنے کی توفیق پا چکے ہیں، جس کی خاطر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آیت ایسے نہیں ہے کہ میں خاموشی سے یہاں سے گزر جاؤں، ہمیں کچھ تفسیری کلام، کچھ تفسیری مضامین یہاں سے سیکھنے اور سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس آیت میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے ایک اعلان کروایا گیا ہے، آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس آیت کو پھر سمجھنے کے اندر آج میں نے آپ کے سامنے جو موازنہ علمی پیش کرنا ہے، قدیم زمانوں میں ہمارے اکابرین، ہمارے مفسرین اس عنوان کو کس طریقے سے اور کس تناظر میں سمجھا کرتے تھے، دور حاضر میں اس آیت کو کافی سارے سالوں سے کس طرح سمجھا جا رہا ہے، آج ہم نے یہ بات انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ کی ترتیب سے میں آگے بڑھنے جا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، غلط بات کو پہلے بیان کیا، جتنے معبودان باطلہ ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سچا معبود تو ایک ہی ہوتا ہے۔ سچی کہانی کو بعد میں بیان کیا، اور جو معبود نہیں تھے، غلط لوگ تھے، غلط معبود تھے، ان کو پہلے بیان کر دیا۔ اسی ترتیب پر آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے آسانی پیدا ہوگی، غلط معنی پہلے بیان کروں گا، اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اس غلط معنی کو ہم آئینہ بنائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اس آیت کو سمجھنے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اس آیت کا غلط ترین معنی جو کیا جاتا ہے اور بڑے سالوں سے کیا جا رہا ہے، ایک بار آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الکہف کے آخر میں بھی یہ آیت آئی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اور بشر ہونے والا جو معاملہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نظریہ بالکل واضح ہے، تحقیق ایسی ہے کہ جس میں کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ خلقت اصلیہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نور ہے۔ جب دنیا میں تشریف فرما کروائے گئے تو بشری لباس میں تشریف فرما ہو گئے، اتنی سی بات ہے۔ لہذا قرآن حکیم اگر حضور رحمت عالم کو نور کہے تو صحیح ہی تو کہا ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے۔ قرآن حکیم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہے تو صحیح ہی تو کہا ہے کہ دنیا میں آپ بشری لباس میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت تو یہ ہے۔ مجھے آج یہ لطیفہ ہی کہوں گا، ہمارے مشائخ نے یہی کہا، ماحول میں چلنے والی آوازوں کو انجوائے کیا کرو، یہ لطیفے ہوتے ہیں، یہ راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ کہنے والے پیاروں نے مجھے کسی زمانے میں کہا حضرت کو بس قرآن کی پڑھی رہتی ہے تو یہ تو عقیدہ اور مسلک بیان ہی نہیں کرتے۔ دل میں ہنسا کہ قرآن پاک میں کیا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک میں مسلک کا بیان نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک کی 500 آیات احکام وہ ساری کی ساری عقیدے اور مسلک پر ہی بیان ہوئی ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اپنی اپنی تربیت، اپنا اپنا ماحول، اپنا اپنا جو اکابرین کا علمی تشخص کا سرمایہ جس کے پاس پہنچتا ہے وہ اسی حساب سے کلام کرتا ہے۔ ہر خطیب کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ اب ہمارا مزاج یوں نہیں ہے کہ ہر جمعے کو کسی نہ کسی کو رگڑا ہی لگاتے رہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کی ترتیب سے چلاتے چلے جاؤ، ہر عنوان نیا، ہر آیت نئی، ہر بات نئی، ہر عنوان میں ایک نیا بانگ پن وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضور کے علم غیب کی بات آتی ہے، رک کر کے ٹھہر کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے دیگر اعتراضات کی بات آتی ہے، جب وہ آیت آتی ہے تو جم کر اللہ کی توفیق سے ہم سمجھتے ہیں۔ آج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بشر ہونے کی بات آئی ہے، پہلے یہ جب سورۃ الکہف کے آخر میں آئی تھی تو ہم نے 1.25 گھنٹہ لگا کر اس کو سمجھنے کا اہتمام کیا تھا، کیونکہ رات کی نشست تھی، جمعرات کی نشست تھی، ٹائم کافی ہوتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اس میں ہمارے پاس ٹائم بہت گنا چنا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس آیت کے حوالے سے جو لوگوں نے
بے ڈھنگا سا معنی بنایا ہوا ہے وہ پہلے آپ کو بیان کر دوں، اور پھر اس کا جو حقیقی اور جینون معنی ہے وہ آپ کے لیے پھر بعد میں بیان کروں۔ کہنے والوں نے کہہ دیا اور بے دھڑک، بغیر ڈرے، بغیر خوف کیے حضور ہماری طرح ہی تو ہیں۔ قرآن پاک خود کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، تو حضور ہماری طرح ہی تو ہیں۔ دو چار باتیں اور ساتھ جوڑ دیں، جیسے ہم کھاتے ہیں حضور بھی کھاتے ہی ہیں، ہماری طرح ہی ہوئے نا۔ ہم پیتے ہیں تو حضور پیتے ہیں، تو ہماری طرح ہی ہوئے نا۔ لہذا کوئی لیول کو برابر سا رکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اپنا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدارج عظمتوں کے حوالے سے کوئی لیول برابر ہی سا رکھا۔ کبھی بھی جب سنو گے تو اس سے آگے تجاوز کرتے ہوئے فرق بھی بیان کریں کہ نہیں جی حضور کہا تو گیا ہے کہ ہم جیسے ہیں لیکن فرق بہت سارے ہیں۔ اگلی جگہ جا کر زبان گونگی ہو جاتی ہے، کیا مقاصد چل رہے ہیں، پیچھے کون زور دے رہا ہے، مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ رسول ہمارے اور بولی ہم کسی اور کی بولیں جو ہماری طرح ہی ہیں، یہاں رک گئے، فل سٹاپ، آگے چلنا ہی نہیں ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے دور حاضر میں چند سالوں سے اس آیت کو سمجھنے کا طریقہ کار، جس کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عظمتوں والی ہستی ہیں، سمجھ ہی نہیں آئی، بس ہماری طرح ہیں، اور ہمیں اپنا تو پتہ ہے کتنی عظمت ہے ہمارے مدارج کتنے ہیں، ہم کتنے بختوں والے ہیں، ہمیں تو اپنا تو پتہ ہے۔ تو لوگوں کو یہی اسلوب دے دیا گیا، حضور ہمارے نبی اور امتی برابر یہ کہ جیسے ہوتے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک سے آگے کون سی کتاب ہے؟ اللہ اکبر، کتاب تو کوئی نہیں ہے لیکن تیری فکر گونگی ہو گئی ہے، تیری فکر اندھی ہو گئی ہے، تعصب میں، پتہ نہیں کس کس چیز میں تو کیا بیان کروں، ٹائم چونکہ بہت کم ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تفسیروں میں سے صرف ایک تفسیر بطور دہرائی کہنی ہے، وہ بطور دہرائی نہیں کیونکہ آیت کا حصہ ہے اس لیے کہنی ہے۔ 6 تفاسیر میں آپ کے لیے اور انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ جو اعلان کروایا گیا ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس علماء پریشان ہوئے کہ یا اللہ تعالیٰ رسول اللہ ہماری طرح تو ہے نہیں ہے، یہ اب کیا کہا جا رہا ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ کسی نے سمجھا تو اس بلندی پر چلا گیا، کسی نے سمجھا تو اس بلندی پر جا کر نیچے رہ کر تو کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں نہ کی ہے کہ حضور رحمت عالم کو اپنی سطح پر رہ کر سمجھا جائے۔ کسی کو یہ بات سمجھ آئی نہیں ہے کہ حضور ہماری سطح کی ہستی ہیں، کہ کوئی ادھر بلندی پر چڑھ کر رہا، حضور کچھ ایسے ہیں، کوئی ادھر بلندی پر چڑھا۔ حضور کے بارے میں جو اعلان کروایا گیا ہے کہ تمہاری طرح بشر ہے، کچھ اس طرح کا معنی ہے، وہ کم کا معنی نہ سمجھنا، رسول اللہ کی ہستی ہیں، یعنی ڈر کر خوف سے بھاگ، ادھر تو رہے ہی نہیں نا، اس لیول پر تو رہے ہی نہیں، اوپر جا کر بھائی رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ میں اس کے آپ کے سامنے پرانا معنی یعنی جو پھر تکرار میں آ رہا ہے، کہا گیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بہت سارے ایسے معجزات دکھائے، مردہ کو زندہ کر دینا، یہ تو اللہ کی شان ہو سکتی تھی، تو رب کائنات محبوب سے اعلان کروایا۔ آپ نے تو عیسیٰ علیہ السلام سے کئی گنا بڑھ کر کے ہیوی معجزات دکھائے ہوئے ہیں، ان کو کہیں یہی نہ خیال آ دے کہ یہ بھی اللہ ہیں۔ آپ ان سے کہو نہ بھائی میں اللہ نہیں، انا بشر مثلکم، میں بشر کی شکل میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ اور اگر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں انما الہکم الہ واحد، مجھے الہ نہ کہنا، الہ ہم سب کا ایک ہی ہے۔ یہ ہے پرانی تفسیر، میں نے جلدی سے کہہ دی، آپ کو سمجھ بھی آنی چاہیے کہ آپ اور میں کو نئے تو تھوڑے ہیں۔ ایک تفسیر جلدی سے میں نے کہہ دی، یہ تشبیہ کا قانون ہوتا ہے، جب ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو تمام اوصاف میں نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک آدھ بات ہوتی ہے۔ جلدی سے کہوں گا، میرا پتر شیر ہے، اور بھائی اس کی 4 ٹانگیں نہیں ہیں، یعنی بہادر ہے۔ یار یہ بندہ تو بجلی کی طرح آتا جاتا ہے، او بھائی وہ بجلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹچ ہونے والا کرنٹ کھا کر مر نہیں جاتا، مانا کہ اس میں تیزی بڑی ہے۔ میرا پتر تو چاند ہے، اور بھائی سمجھنا چاہیے اس میں صرف حسن کا بیان ہے، باقی سارے اوصاف نہیں ہوتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پر خیانت کرتے ہیں۔ میں کوئی آسمانی کتابیں نہیں پڑھ کر آیا ہوں، جو کتابیں سلیبس میں چلتی ہیں، درس نبوی میں چلتی ہیں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، مجھ بندہ غریب نے بھی وہی الفاظ پڑھے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ کر کہ حضور ہماری طرح ہے، تو پھر تمام باتوں میں ہماری طرح شادیاں نہیں کی حضور نے جی کی ہیں، تو پھر ہماری طرح ہی ہوئے نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ذرا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ عیسائیوں کی ایک جماعت نے تفسیر نمبر 2، چونکہ میں نے کم وقت میں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے، اور عیسائیوں کی ایک جماعت نے تو یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ مردہ کو زندہ کر کے بتا دیا، کہا نہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور بشر خدا نہیں ہوتا، تو خدا نہ ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ ایک بات یہی عیسائیوں کی دوسری جماعت نے یہ کہہ دیا، تفسیر نمبر 2 آج میں نے جو 7 میں سے کہنی ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور
عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، رب کائنات نے کہا محبوب ان کو اعلان کر دو میں بیٹا نہیں ہوں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بیٹا نہیں ہوں۔ یعنی یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور بالکل تیسری بات، میں جو بات جلدی سمٹنے والی ہے میں جلدی ہی سمیٹوں گا، کیونکہ میری لالچ ہے کہ آج ہم یہ ساتوں باتیں جان سکیں، کوئی بات رہ نہ جائے۔ جب ہم نے اس مستقل نشست کو اسی عنوان کے لیے رکھا ہوا ہے تو کوئی بات رہ نہ جائے، میرا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے۔ اچھا، دو تفسیریں میں نے کہہ ڈالیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس بنیاد پر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے کچھ ایسی امیدیں لگا لیتے ہیں کہ پھر دوسرے کو کہنا پڑتا ہے یار جو تو نے مجھے سمجھا میں وہ تھوڑا ہوں، اب میں خدا مجھ سے لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں اور بھائی میں تعویذوں کا کام نہیں کرتا، کوئی بھولا چکا اوکھا سوکھا میں جان چھڑاتا ہوں، ملتا ہی نہیں ہوں، تعویذ میرا شعبہ ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کوئی آ جائے تو تعویذ لکھ دیتا ہوں، پر میں کہتا ہوں کہ بات سن میری، اللہ میرے تعویذ کا پابند تھوڑا ہے کہ مولوی صاحب نے تعویذ کر دی ہے تو کام کروں ہی کروں، اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے۔ اللہ ہم بابوں کی کوئی دعاؤں کا پابند تھوڑا ہے۔ اب دیکھو وہ بڑی امیدیں لگا کر آئے، ہم نے اپنے آپ کو توڑا اور توڑنا حق بنتا ہے، اور ہم ہیں ہی ٹوٹے ہوئے، کوئی یہ نہیں کہ عاجزی کے طور پر، ہم نے حقیقتاً کہا اور بھائی اللہ ہمارے تعویذوں کا پابند نہیں ہے، تو جو بڑی بڑی امیدیں لگا کر آ رہا ہے کہ حضرت کے پاس جائیں گے تو کام ہو جائیں گے، تو کبھی ہمیں بھی اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، اب آ جائیں۔ یہ میں نے ایک جملہ ماحول سے نکال کر آپ کے سامنے رکھا۔ عیسائیوں، جو تم نے سمجھا کہ جو ایسا کر کے دکھا دے وہ رب ہے، محبوب بتاؤ آپ نے تو بہت کچھ کر کے بتایا میں رب نہیں ہوں بھائی۔ اچھا بھائی، کسی نے کہا کہ اللہ کا بیٹا، کہا محبوب بتائیں انا بشر مثلکم، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں بھائی۔ یعنی ان کے نظریات میں جو شائبہ آ سکتا تھا اعلان کروایا جا رہا ہے بار بار، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں وہ ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، انا بشر مثلکم۔ اچھا، دو باتیں ہو گئیں۔ تفسیر نمبر 3 کہیے، کافر لوگ اس بات کے قائل تھے، میں قرآن پاک کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہی قرآن ہم سب کا یہی قرآن ہے، بس اللہ کی توفیق جس کے مقدر کو جگا دے، بات صرف اتنی ہے، جس کے بخت کو روشن کر دے مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ، بات صرف اتنی ہے۔ قرآن وہی ہے، تفسیریں وہی ہیں، سارا کچھ وہی ہے۔ کافروں کا خیال یہ تھا کہ لولا انزل علینا ملک، ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، فرشتے آ کر ہم سے کہیں نا کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے وارد ہوئے، جس کا عنوان یہی ہے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہو جاتے۔ تو 8ویں سپارے میں ارادہ کیا بھی گیا، محبوب اگر فرشتے نازل ہو بھی جاتے، لو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ، اگر فرشتے نازل ہو بھی جاتے، مردہ ان سے باتیں بھی کر، پھر بھی انہوں نے ماننا مونا نہیں تھا، تو لہذا وہ نبوت کا تصور کچھ ایسا رکھے ہوئے تھے کہ فرشتہ جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، انسان تو انسان کا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کائنات نے ان کا نظریہ باطل کروایا، میں کہ جو تم مجھے فرشتہ کہہ رہے ہو، اور میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ فرشتہ آئے تو وہ تو باعث تقلید ہی نہیں ہوتا، نبی تو آتا ہے کہ نمونہ پہ، نبی فالویبل ذات ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کے زندگی کے اپنے لیل و نہار سیدھے کرنے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو گے تو سیدھے کرو گے نا، فرشتہ نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ اس کی کیا سیرت ہوگی تمہارے سامنے؟ وہ فرشتوں کے تو بہت سارے جسمانی اعضاء ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں، وہ شادی کے لائق ہی نہیں ہیں، ان کو یہ اعضاء ہی نہیں دیے گئے، نہ وہ کھائیں، نہ وہ پئیں، نہ واشروم جائیں، نہ غسل کریں، نہ غسل لازم ہو۔ بتاؤ پھر ان کی فالو تم کیسے ان کو فالو کرو گے؟ تو کہا وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہونا کسی فرشتے کی شان ہوتی ہے، کہا نہیں نہیں، میں فرشتہ تھوڑا ہوں، انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اچھا، یہ میں نے جو پہلی تفسیر بیان کی وہ امام فخر الدین رازی نے بیان کی، میں نے جو دوسری تفسیر بیان کی ہے وہ علامہ قرطبی نے بیان کی، میں جو تیسری تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں، یعنی یہ بات اہل سنت کا جو مسلک ہے، یہ کوئی آج کا کوئی رولا کھلا مسلک نہیں ہے۔ بہت پیچھے چلے جاؤ، خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ اب بتاؤ، خواجہ حسن بصری شاگرد ہیں جناب علی کے، خواجہ حسن بصری شاگرد ہیں جناب علی المرتضیٰ کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عجیب تر بات بتا دوں، جب بھی حالانکہ حسن بہت ہیں، حسن بن علی بھی ہیں، حسین کے بڑے بھائی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، لیکن نہیں، فن حدیث میں جب یہ کہا قال الحسن حدثنا حسن، تو ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے سیدھی، یا تو صاحب کی نشانی لگاؤ، کون سے حسن، کون سے حسن، نشانی لگاؤ، اور اگر نشانی نہیں لگائی تو سیدھا مراد حسن بصری ہی ہوتے ہیں۔ اور خواجہ حسن بصری وہ کہتے ہوتے تھے، جب میں تمہیں کوئی علم کی ایسی داستان بیان کروں جس میں میں سند بیان نہ کروں، مجھے کس نے کہا، اسے کس نے کہا، اسے کس نے کہا، اس نے رسول اللہ سے سنا، جب میں تمہیں ایسی بات کہوں تو سمجھ آیا کرو وہ میری بات نہیں، سیدھی مولا علی کی بات ہوتی ہے۔ جناب حسن خود فرمایا کرتے تھے۔ اب جناب حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ بات پہلی دونوں باتوں سے قریب قریب ہی ٹھہری، لیکن ان کے الفاظ ذرا مختصر ہیں اور الفاظ ذرا الگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ادھر حال یہ تھا کہ عظمتوں کے آسمانوں کے بادشاہ تھے، اور ادھر رب کائنات نے تواضع کا شہنشاہ بنا دیا اور عاجزی اور انکساری کا شہنشاہ بنا دیا۔
کہا محبوب ہر عظمت آپ کے نام کر دی جا چکی ہے، لیکن ذرا ان امتوں کو ذرا وہ عاجزی کا رنگ سنگ بتائیں نا، اور کہیں کہ سارا کچھ اللہ نے نواز دیا مجھے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اعلان ہو رہے ہیں کہ اعطیت بجوامع الکلمات، مجھے جوامع الکلمات دیے گئے، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، سارا کچھ مجھے دے دیا گیا، جنت مجھے کیا میرے نواسوں کو ان کا سردار بنا دیا گیا، اتنی بڑی عظمتیں، لیکن پھر بڑا ہونا تو اصل میں تو اللہ ہی کی شان ہے، آپ اللہ کی بات بڑے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، لیکن ذرا ایک اور بادشاہت کا اظہار کرے نا، جس اللہ نے مجھے اتنی عظمتیں دی ہیں اس نے مجھے عاجزی کا بھی شہنشاہ بنایا ہوا ہے، یہ تواضعاً، یعنی میں یہ لفظ ہمارے ہیں حضور کی شان کے لائق نہیں ہے، ہم آپس میں ہوتے تو جیسے ٹوٹ جانا، بکھر جانا، یہ ہمارے لفظ ہیں، حضور ٹوٹتے نہیں بکھرتے نہیں، ہاں تواضع آپ کی شان ہے، مسکنت آپ کی شان ہے، عاجزی آپ کی شان ہے۔ یہ چوتھی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ اکابرین امت کا خیال ہی ادھر نہیں آ رہا کہ بس نبی اور امتی یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ چار تفسیریں کہہ دی، بڑے بڑے لوگوں کے، کہیں رازی چھوٹا بندہ ہے، بیضاوی چھوٹا بندہ ہے، قرطبی چھوٹا بندہ ہے، خواجہ حسن بصری چھوٹے بندے ہیں، جناب علی چھوٹے بندے ہیں، کسی کو یہ دھیان نہیں آ رہا کہ بس یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اور امتی بس یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، بشری ہوتے ہیں، کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، سارے بچا رہے ہیں، یہ تصور ہی کسی کے ہاں نہیں پایا جا رہا، کوئی ادھر بلندیوں پر جا کر کوئی اونچا سا معنی لا رہا ہے، کوئی ادھر بلندیوں پر جا کر کوئی اونچا سا معنی لا رہا ہے، انما انا بشر مثلکم۔ اچھا یہ چار تفسیریں ہوئی، پانچویں تو ہمارے بیان میں خود الفاظ میں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، وہ میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں، وہ کیا ہے ذرا چلیے میں پچھلی نشست میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب دعوت دیتے تو حضور کی دعوت کو سننے کے بعد ان کی بڑی قسم کی شرارتیں ہوتی تھی، شور ڈال دینا تاکہ آواز ہی نہ آئے۔ اچھا شرارت کرنا کہ کیا کہا آپ نے، کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہا، آپس میں خسر پزر کی، یار محمد کیا کہہ رہے تھے یار، کوئی آدھی آواز آئی، آدھی آواز ہی نہیں آئی، یعنی اس طرح کی شرارتیں کرنی۔ ان آوازوں میں سے، ان شرارتوں میں سے ایک رسپانس ان کا یہ ہوتا تھا، قرآن پاک لکھی ہوئے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ، وہ بھی الفاظ ہیں قرآن پاک کے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر کو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں کیا کہا، آپ جس دین کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں کچھ دلوں پر پردے پڑے ہوئے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یعنی یہ قلوبنا غلف۔ رب کائنات کا محفوظ رہے ان کو بتاؤ وہ تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، بندہ بندے سے بات کرے بات تو سمجھ آتی ہے، تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، زبان میں تمہاری بول رہا ہوں، لباس میرا تمہارا ہے، بشریت کے روپ میں آیا ہوں، اور بندے آپس میں بیٹھ کر بات کریں بات تو سمجھ آتی ہے، انا بشر مثلکم، بات میں تمہاری طرح بندہ بن کر کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے، یعنی یہ تو اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ تیزی سے سمجھنا آج آپ کی ذمہ داری ہے، کہاں 30 منٹوں کی نشست اور کہاں سوا گھنٹے کی نشست، فرق تو ہے نا۔ تو لہذا وہ جو ابھی آیت میں ہم نے یہ جانا کہ انہوں نے یہ شرارت کی ہوئی تھی کہ فی قلوبنا اکنۃ، ہمارے دلوں پر پردے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یار کئی بار ہم جب ہماری بات کوئی نہ سمجھے تو ہم بھی ذرا کوئی اور سا جملہ نہیں بولتے ہم انسان ہیں، لیکن یار میں پشتو میں بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کے ماحول کی بات کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں پشتو میں بات کر رہا ہوں یار، اور میں کوئی سنسکرت بول رہا ہوں یار، بندے کے روپ میں پنجابی ہے، تو پنجابی میں پنجابی، اور تو اردو والا میں اردو والا، میں کوئی پشتو بول رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، پردے ہیں، تو رب کائنات کا ان سے پوچھیں انا بشر مثلکم، میں کوئی اوپرا ہو کر بول رہا ہوں، میں کوئی اور زبان بول رہا ہوں، انسانوں کی زبان ہی بول رہا ہوں۔ اور آیت اس صورت کے شروع میں اعلان نہیں کروایا گیا قرآن عربیا، میرے سامنے والوں تم عربی ہو چکے، تو میں عربی ہی تو بول رہا ہوں، عربی کے سوا تو میں کوئی اور زبان بول ہی نہیں رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب کائنات نے کہا انما انا بشر مثلکم، یا اس تناظر میں اس بات کو سمجھ، یعنی دھیان پھر بھی ادھر نہ گیا، دھیان پھر بھی ادھر نہ گیا، جو دور حاضر میں دھیان جاتا ہی جدھر ہے کیا راضی ان کی لائبریری کے اندر نہیں ہے، بیضاوی نہیں ہے، قرطبی نہیں ہے، حسن بصری کے افادات نہیں ہیں، کیا اور تفاسیر نہیں ہے، یہی آیات قرآنیہ کیا ان کے قرآن میں نہیں ہے، دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جس کو نواز دے، اللہ جس کا منتخب کر لے۔ مجھے یار یہ حدیث کہنا اچھا لگتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ساری روحیں اکٹھی رہتی ہوتی تھی عالم ازل میں، جن کا پیار ادھر ہوا وہ روحیں جسموں میں ڈلیں گی، جسموں کا پیار بھی ادھر انہی کا ہوگا، ہر ایک کا کدھر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بخت پر خوش ہونا چاہیے، ہم نے بخت کے انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تو نے ادھر ہمارے جسموں کو حضور کا غلام بنا دیا، ادھر ہماری روحوں کو حضور کا غلام بنایا ہوا تھا، ہمیں اپنے وقت پر ناز کرنا چاہیے۔ اچھا میں یہ 5 تفسیریں کہنے کے بعد میں چھٹی تفسیر آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں کہ میں آج کل اللہ نے مجھے مرض دیا، یہ کسی مقصد کے لیے بولتا ہوں، مرض دیا، تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس جس اسپیشلسٹ ہے ادھر جائیں میں چلا گیا،
تو ایک تو جو تصور ہوتا ہے وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوگی تو بڑی ایک شخصیت ہوگی، تو جو ایک طریقہ کار ڈاکٹروں کا ہوتا ہے ہونا چاہیے، غلط نہیں ہے. میں وہ تصور لے کر جب ان کے کلینک میں داخل ہوا تو میں نے پہلے میں بھی ساتھ تھا، میرا ایک دوست، میں یار یہ ڈاکٹر ہے اس نے شلوار اپنی گوٹے تک اوپر کی ہوئی ہے اور دوسری شلوار ٹخنے تک ہے اور ٹوپی اس نے یہاں رکھی ہوئی ہے. وہ یار یہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے اصل میں وہ ڈاکٹر جو پبلک میں بیٹھ کر بھی اپنی ہی زبان استعمال کرتا ہے، مریض اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتا. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. اور جو اپنا لیول نیچے کرتا ہے، پنجابی بولتا ہے اور جی حاجی صاحب کیا بات ہے، کوئی پیٹ شیٹ ہو گئی جے، تو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، یار یہ ڈاکٹر اس سے کوئی بات لگتا ہے کہ بات کھل جائے گی، کوئی سمجھ آ جائے گی. وہ لیول اگر اوپر نیچے ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ نے کہتے ہو ایک پہیا رکشے کا اور ایک پہیا جناب ٹریکٹر کا، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ لیول برابر رکھنے کے لیے ذرا بات کو سمجھانے کے لیے کچھ حکمتی پالیسیاں ہوتی ہیں. اب اگر رسول اللہ منصب نبوت کے عروج کے حساب سے بات کرتے تو صحابہ خود کہتے ہیں جب حضور کے زبان اقدس سے کلمات نکلتے تو ہم کہنے پر مجبور ہو جاتے حضور یہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. حضور پھر معنی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور یہ بھی سمجھنے کوئی اور آسان بیان کریں. اگر حضور بلکہ ابن مسعود جیسی ہستیاں، جناب علی جیسی ہستیاں فرماتے ہیں کہ میں اور حضور سفر میں، مجھے حضور نے کہا یہاں رکو میں آتا ہوں. ادھر جا کر حضور نے باتیں کی، بندہ کوئی نہیں تھا، باتیں کی، باتیں ہو رہی تھی، لفظ ایک نہیں سمجھ آ رہا تھا. وہ جب حضور واپس آئے تو میں نے کہا حضور یہ کیا تھا آج، باتیں ہو رہی تھی لفظ ایک سمجھ نہیں آیا. کہا وہ جنوں کا وفد آیا ہوتا میں ان کی زبان میں بات کر رہا تھا. اب اگر رسول اللہ اپنے عروج کے حساب سے باتیں کرتے اور اسی لیول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو پھر ہم نے اگر صحابہ کہتے ہیں حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، وہ ہم جٹ بوٹوں کو پھر کیا سمجھ آنی تھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلندیوں والا ہونے کے باوجود حکمتاً لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، دلوں کو مائل کرنے کے لیے کہا بھائی بات سنو، بات یہ ہے کہ انا بشر مثلکم، بندے ہیں سارے اور مل کر اللہ کا کلام سیکھتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے یعنی کچھ اس انداز میں کہنا چاہا کہ انما انا بشر مثلکم، اللہ تعالیٰ مجھے مدد ماحول سے دے دیتا ہے، میرا گزارا چل جاتا ہے اور مقصد جو ہے وہ ہم سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب میں نے اتنا کوئی وقت بچا کے رکھا ہوا تھا کہ مجھے ایک حدیث کہنی تھی. میں نے گزشتہ یعنی کئی سال پہلے جب سورۃ کہف کی آخری آیت آئی تھی، میں نے کہا تھا چلو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی نبی اور ہم ایک ہی جیسے بشر ہیں یا کوئی فرق ہے. میں نے کہا حضور کے کھانے کا جائزہ لیتے ہیں، حضور کی شادیوں کا جائزہ لیتے ہیں، حضور کے پینے کا جائزہ لیتے ہیں، حضور کے سونے کا جائزہ لیتے ہیں. بہت سارے جائزے لیے تو کسی ایک مقام پر ایکویلٹی نظر نہ آئی، کسی ایک مقام پر بھی بیلنس نظر نہ آیا. حضور ہر جگہ ماں برا نظر آئے. میں نے وہ آیات اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے میری مدد کی کہ یہ کل میں نے بچوں کو سبق پڑھانا ہے. یہ جلد نمبر 10 ہے، مرقات ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے مجھے غریب کو پڑھانی نصیب ہے. یہ جلد نمبر 10 چل رہی ہے اور میں اللہ کا تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کہ پاکستان بھر میں یہ کتاب کہیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن مجھے میرے مشائخ کی دعا ہے کہ سرکار کی نوکری کرنی ذرا ڈٹ کر کرنی ہے. جی انشاءاللہ ڈٹ کر کریں گے. یہ تیسری بار مجھے پڑھانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. وہ کل میں نے پڑھا تو میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ حدیث تو نے مجھے وہی دے دی جو میری آیت کا تفسیر بن رہی ہے. اور ذرا دیکھتے ہیں آج حضور رحمت عالم کی بشریت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. آپ اور میں پتہ کس طرح کی سٹارٹ ہوا ہے ہماری ابتدا نجاست سے ہم بنے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھ آنی چاہیے. ہم تو وہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا لم یکن شیئا مذکورا، تو وہ ہے کہ جو قابل ذکر ہی نہیں تھا. یہ لفظ منہ پر ڈالو تو شرم آ جاتی ہے بندے کو. ہم وہاں سے بنے ہیں، اس نطفے سے ہم بنے ہیں. لَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. تو وہ جو جہاں سے بنا قابل ذکر نہیں تھا، لیکن حضور رحمت عالم کی جو بناوٹ ہے وہ قابل ذکر ہے کوئی. وہ میں کہتا ہوں کہ ذرا اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کے الفاظ سنو. جلد نمبر 10 ہے، حوالہ کمپلیٹ، چونکہ کتاب میرے سامنے صفحہ نمبر 420، جلد نمبر 10 مرقات. اور اللہ صاحب مرقات نے مولا لقاری نے اس حدیث کو ابن جوزی کے حوالے سے نقل کیا ہے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے ابن جوزی بھی ایسی حدیثیں نقل کر دیتے ہیں. میں نے کہا اللہ کروا لیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو کروا لیتا ہے. حدیث کے الفاظ پڑھنا چاہیں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بشریت کی ابتدا کی شانیں تو دیکھو، تو پھر لگی تو اپنے آپ کے ساتھ جوڑتے جانا، سمجھنا کہ برابر ہو سونے ہو نہیں، ایسا بندہ سونا ہوتا ہی نہیں ہے. اوے برابر ہو ایسے کہوں گا میں، اوے برابر ہو جا تم رسول اللہ کے، رسول اللہ تمہاری طرح بسر ہے. اوے تم اوے سے بھی نیچے لوگ ہو جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایسے 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 کلمات سے یاد کرتے ہو. ذرا دیکھنا حضور کی ابتدائی بشریت کی شان کیا ہے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ لما اراد اللہ عز وجل ان یخلق محمدا، جب اللہ نے حضور کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو امر جبرائیل علیہ السلام، حکم دیا جناب جبرائیل کو ذرا جاؤ نا جہاں سرکار کی مبارک قبر بنی ہے وہاں سے مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ. اور یہ ہر انسان کا حال یہی ہے. ہم نے جدھر دفنایا جانا ہوتا ہے
تو ہماری وہاں سے مٹی کی چٹکی لے کر ہماری ماں کے پیٹ میں پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس نطفے میں گوندھ دیا جاتا ہے، تبھی تو وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ حضور کے فرمان ہے، نظر آئے کہ نہ آئے، ہمارا کچھ تحقیقیں غیب ہیں، وہ ہمیں نظر، ڈاکٹروں کو نظر نہیں آتی۔ میں تو اب چند سالوں کے اندر کئی ڈاکٹروں کا بیان سن چکا ہوں، حضرت صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس سب کچھ کا علاج ہے، پر صحیح بات ہے کوئی نہیں، ہم بھی ایک مقام پر جا کر ڈیڈ ہیں، بس ختم، ہمیں آگے سمجھ کوئی نہیں آتی ہے۔ خود میرے معاملات میں 2 3 4 کیسز ایسے کہنا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہے، ہم فیل ہیں، آگے اللہ کبھی علم دے گا تو ہم چلیں گے، تو ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے، لیکن ہماری اس چٹکی سے وہ قطرہ گاڑھا کیا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ مبارک مٹھی لی گئی جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، چلو یہاں تک تو ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، سب کی ادھر ہی کی لی گئی جہاں سے ہم نے دفن ہونا ہے۔ آگے چلا فعجنت بماء التسنیم، جو کوثر و تسنیم کا پانی تھا اس میں گوندا گیا۔ اب بتاؤ تمہاری مٹی گوندی گئی ہے ادھر؟ بشر مثلکم، کچھ لگتے نہ ہو تو تمہاری مٹی گوندی گئی ہے، جنت کی نہر کوثر و تسنیم کے ساتھ گوندی گئی ہے۔ باتیں کرتے ہو کہ محمد مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہی ہیں تو ہیں، آگے چلیں۔ فغمست فی انہار الجنہ، جنت میں جتنی نہریں ہیں ان سب نہروں کے اندر اس مکسچر کو رب کائنات نے غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی ہمارے کسی کو؟ بولو یہاں کوئی بندہ بولے، دنیا جہان کے ایسے تمام محققین کو چیلنج ہے کسی کا ایسا کوئی نطفہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگ لگتی ہے لیکن کوئی بات نہیں۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا قیامت کو مقدمات پیش ہو جانے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اس کے بعد سرکار کیا فرمایا؟ وَطِيفَهَا فِي السَّمَاوَاتِ، طواف سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہ مبارک پانی پھر دھویا گیا، پھر اس مبارک مٹی کو رب کائنات نے تمام آسمانوں کا طواف کروایا، چکر لگوایا۔ کیوں چکر لگوایا؟ فعرفت الملائکۃ محمدً، سب فرشتوں کو بتایا گیا یہ ہیں سونے محمد۔ اللہ اکبر، سب کو پہچان کروائی گئی یہ میرے محمد پاک ہیں جن کی تیاری میں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فعرفت الملائکۃ محمد قبل ان یعرف آدم، ابھی آدم کا اتا پتہ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے محمد کی پہچان ہو چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ اب یہاں مرو نہ آ کر، نبی تو تمہارے جیسا تھا تو پھر مرو نہ آ کر یہاں۔ مجھے یہ الفاظ میں محراب کے تقدس پر اتنا ہی بول رہا ہوں، ورنہ کچھ اور بولنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں آؤ، اپنی تحقیقیں پیش کرو یہاں آ کر کے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، تمہاری طرح بشر ہی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جیسے قرآن نے کہا ویسے سمجھو تو صحیح کہ وہ بشر ہونا کس تناظر میں ہے۔ ثم کان نور محمد یرا فی غرۃ جبہۃ آدم، پھر جب جناب آدم کو پیدا کر دیا گیا تو حالانکہ مٹی لی گئی تھی لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے مٹی بھی تھی، مٹی تو اس لیے تھی کہ مٹی والوں میں جانا ہے، لیکن اصل تو چونکہ نور تھی، وہ جو نور محمد تھا وہ جناب آدم کی پیشانی میں جگمگاتا رہا تھا۔ جناب آدم کی نور کی بات، مٹی کی بات ہی نہیں ہوئی، یعنی دونوں حقیقتیں ساتھ ساتھ، ایک حقیقت اصلیہ اور ایک حقیقت جس حقیقت میں آپ نے دنیا میں تشریف فرما ہونا ہے۔ اس سے پیچھے بھی ایک راز کہانی ہے، وہ اصل میں جناب آدم جنت میں جہاں کھڑے ہوتے پیچھے فرشتے لائن بنا کر ہاتھ بنا کر کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے کہا یا اللہ یہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، راز کیا ہے؟ کہا وہ آپ کی مبارک پشت میں محمد پاک کا نور ہے، تو اس نور کے ادب میں کہا مولا نور پاک اور میری پشت میں اس کو سامنے نہیں کر دیتا؟ کہا سامنے کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ آپ کی ریکویسٹ پر وہ جناب آدم کی پشت سے وہ نور محمد پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ اب جہاں بھی جناب آدم کھڑے ہوتے فرشتے سامنے صفے بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے۔ کہا اب ٹھیک ہے، پیچھے تو نہیں ہونا، اب ٹھیک ہو۔ تو یہ وہ کہ پھر ان کی پیشانی میں تو وقیل لہ، جناب آدم سے کہا گیا یا آدم ھذا سید ولدک من المرسلین، آپ تمام اولادوں میں سے جو نبی ہیں، نبیوں میں سے بھی جو سب سے سید اور سردار درجے کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جن کا نور آپ کی پیشانی میں سجایا ہوا ہے۔ بتاؤ بشر مثلکم کہا گیا تمہارا، ایک ہی جیسے بشر ہے، یہ کہاں گیا تمہارا؟ یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ فلما حولت حوا، پھر جب یہ نور منتقل ہوگا جناب حوا میں تو پھر وہاں سے شیش میں تو انتقل النور من آدم الى حوا وکانت تلی، جناب حوا کی شان یہ تھی کہ حوا کے بعد جناب شیش میں نبی منتقل ہوا، لیکن جناب حوا کی شان اللہ نے اس وقت ایسی رکھی ہوئی تھی، ہر جنم میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن جس جنم میں سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ پاک نے منتقل فرمانا تھا، کہا اس بار کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا، محمد بے مثل اکیلے ہی اچھے لگتے ہیں۔ الفاظ آپ کو سناتا ہوں، وَكَانَتْ تَلِدُ فِي كُلِّ بَطَنٍ وَلَدَيْنِ إِلَّا شَيْئًا، جب بھی حمل ہوتا 2 بچے، ادھر کا اس حمل کا بیٹا اس عمل کی بیٹی، یوں شادی کا نظام تھا وہاں، اس عمل کا بیٹا اس عمل کی بیٹی، یوں شادی کا نظام تھا۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور منتقل ہونا تھا، کہا نہیں، محمد اپنی نبوت میں کمالات میں وحدہ لا شریک ہے،
میں نے انشاءاللہ غلط نہیں کہا، وہ الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ کریم اپنے کمالات نبوت میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی ان کے ساتھ نہ بھائی، بس یہ محمد اس بار اکیلے ہی پیدا ہوں گے، یعنی ان کا نور جب منتقل ہوا جناب شیس کی تو جناب شیس میں تو اس وقت پھر اکیلے، فَإِنَّهُ وَلَدَتْهُ وَحْدَهُ، جناب شیس کو اکیلے ہی جنم دیا گیا، کرامتاً لمحمد، حضور کی عزت کرنے کی خاطر۔ الفاظ آپ کو ثم لم يزل ينتقل من طاهر الى طاهر من طاهر الى طاهر الى ان ولدته آمنة من عبد الله بن مطلب، اور پھر ایسے پاک پشتوں پاک پشتوں پاک پشتوں پاک پشتوں پاک پشتوں سے یہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوتا رہا منتقل ہوتا رہا منتقل ہوتا رہا۔ اب اس پر ابن جوزی کہتے ہیں میں نے پورا رسالہ لکھا ہوا ہے اس عنوان پر، سرکار دو عالم کی اس کمال پر میں نے پورا رسالہ لکھا ہوا ہے۔ نام بتاتا ہوں، جو احباب ذوق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ علم کا مطالعہ، یہ چند چہرے نظر آتے ہیں، اس رسالے کا ترجمہ کیا ہوا ہے میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے۔ وہ مختصر رسالہ ہے، انگوٹھے جتنا موٹا ہے، عربی ہے لیکن اس کا رسالہ ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اس رسالے کا نام ہے المورد فی المولد، المورد فی المورد، مولد یہ رسالے کا نام ہے۔ یہ وہاں سے حدیث مولا علی قاری نے نقل فرمائی ہے یہ روایت، اور وہاں ابن جوزی نے نقل کی ہے یہ روایت۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب ذرا کہیں کہ میں بشر ہوں لیکن ویسے نہ سمجھنا جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ فرق رکھا، آیت کے اندر بھی اعلان کروانے کے باوجود فرق رکھا، کہا دھیان رکھو انما الہکم الہ واحد، یہاں یہ کہا اور ادھر کہا، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں نہ ہوتی ہے۔ ایک فرق وہاں بھی رکھا اور یہاں تو صراحت کر دی، ہم بشر کس بات میں ہیں بھائی، تم بھی الہ نہیں ہو میں بھی الہ نہیں ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، الہکم الہ واحد، تمہارا اور میرا الہ ایک ہی ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارا اس آیت کو سمجھنے کا حق ادا ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ غلامانہ حاضری لگی ہے، غلامانہ حاضری لگی ہے، کم از کم آپ نے ایک بار پھر سنا، ایک بار چند سال پہلے سنا، اب تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ کئی بار آپ کو ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں بھی دلائل یاد تو کوئی بات نہیں، کہو چل ہٹ میں تیرے ساتھ بحث ہی نہیں کرتا، چل میں تجھے جواب ہی نہیں دیتا، حضور ہم جیسے بشر ہے تو ہم جیسے بشر ہے۔ میرا کئی بار جواب یہ ہے کیونکہ ہر بات کی تحقیق سنا چکا ہوں۔ اب کوئی ایسا ویسا بندہ ہے کہ اپنا ٹائم ضائع نہ کر، میرا بھی ٹائم ضائع نہ کر، چل جا دفعہ جا، کوئی تیرے لے کے جواب ہی نہیں ہے۔ صاف طور پہ اپنا ٹائم بچاؤ اور جو وقت ادھر اس کے ساتھ لگانا ہے سرکار پر درود و سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔